الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ طلاق واقع ہونے سے پہلے رجوع کا حکم، اور یہ کہنا کہ جب بھی میں تمہیں طلاق دوں تو میری طرف سے رجوع سمجھا جائے۔ سوال کیا گیا ہے، میرے اور میری بیوی کے درمیان تقریباً 3 سال پہلے ابرو کی تھریڈنگ کروانے کی وجہ سے اختلاف ہوا، تو میں نے اس پر قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اگر تم نے ابرو کی تھریڈنگ کی تو تمہیں طلاق، اور میرا مقصد حقیقتاً طلاق کا وقوع ہی تھا، محض دھمکی دینا نہیں تھا۔ میرے قسم کھانے کے تقریباً 2 ہفتے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ شاید اہلیہ ابرو کی تھریڈنگ کر لے اور مجھے خبر نہ ہو، اور اس طرح اس کی عدت گزر جائے اور ہم لا علمی میں زنا میں مبتلا ہو جائیں۔ تو میں نے دل ہی دل میں بغیر اس کے علم کے کہا اگر اس نے ابرو کی تھریڈنگ کی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن میرا اس سے فوری رجوع ہوگا۔ 2 دن پہلے میں نے محسوس کیا کہ اس نے ابرو کی تھریڈنگ کی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اس کا اعتراف کر لیا۔ میں نے پوچھا کہ قسم کھانے کے بعد پہلی مرتبہ اس نے کب تھریڈنگ کی تھی، تو اس نے بتلایا کہ تقریباً 3 ماہ پہلے۔ اس بات کا بھی علم رہے کہ جب مجھے یہ معاملہ پتہ چلا میری اہلیہ تیسرے حیض میں تھی، اور اس دوران ہمارے درمیان ناچاکی چل رہی تھی اور کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی اور میں نے اس کے ولی کو اطلاع دی تو اس نے کہا کہ چونکہ وہ ابھی تیسرے حیض میں ہے اس لیے آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے اس سے رجوع کر لیا ہے، تو میرا دونوں میں سے کون سا رجوع صحیح شمار ہوگا؟ یہ بھی واضح رہے کہ پہلے رجوع کا علم کسی کو نہ تھا اور وہ اس کے ابرو کی تھریڈنگ کرنے سے پہلے تھا، جبکہ دوسرا رجوع تیسرے حیض کے دوران تھا۔ مزید یہ کہ میری بیوی شرعی امور جیسے ابرو کی تھریڈنگ سے بچنا، نماز میں اطمینان رکھنا، اچھی طرح وضو کرنا، نیز ڈرامے دیکھنے اور اپنی ذاتی صفائی اور گھر کی صفائی ستھرائی میں بہت کوتاہی کرتی ہے۔ میں نے اسے بہت نصیحت کی، بستر بھی الگ کیا اور حتیٰ کہ مارا بھی، لیکن وہ میری نصیحتوں پر عمل نہیں کرتی۔ براہ کرم رہنمائی فرمائیں کہ اس سے بہترین برتاؤ کا طریقہ کیا ہے، اور کیا میرے لیے اسے طلاق دینا بہتر ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، رجوع کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق رجعی دی گئی ہو بغیر نئے نکاح کے اسے اس کی پہلی ازدواجی حالت پر واپس لایا جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کشاف القناع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 341۔ شافعی فقہ کے عالم خطیب شربینی رحمہ اللہ رجوع کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: عدت کے اندر طلاق غیر بائن کے بعد مخصوص طریقے سے عورت کو نکاح کی حالت میں واپس لانا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مغنی المحتاج جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 335۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 104۔ اس بنا پر رجوع طلاق کے واقع ہونے کے بعد ہی صحیح ہوتا ہے، اور رجوع کو کسی شرط کے ساتھ لٹکانا درست نہیں، جیسا کہ کوئی کہے جب بھی میں تمہیں طلاق دوں میرا رجوع سمجھا جائے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجوع کو شرط کے ساتھ معلق کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ عورت کو دوبارہ اپنے لیے حلال کرنے کا معاملہ ہے جو نکاح کے مشابہ ہے۔ اگر کوئی کہے اگر تم چاہو تو میں نے تم سے رجوع کیا تو یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کہے جب بھی میں تمہیں طلاق دوں تو فوری میرا رجوع ہوگا، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ وہ اس حال میں رجوع کر رہا ہے جب اسے رجوع کا حق حاصل ہی نہیں۔ چنانچہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی نکاح سے پہلے طلاق دے دے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 525۔ لہٰذا پہلا رجوع معتبر نہیں ہے۔ رہی بات دوسرے رجوع کی جو طلاق واقع ہونے کے بعد تیسرے حیض کے دوران کیا گیا، تو وہ صحیح ہے کیونکہ وہ عدت کے اندر ہوا ہے۔ طلاق رجعی والی عورت کی عدت 3 حیض ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ یہ حکم ایسی عورت کے بارے میں ہے جو حاملہ نہ ہو اور جسے حیض آتا ہو۔ فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حیض والی عورت کی عدت 3 قروء ہے، البتہ یہ اختلاف ہے کہ قرء سے مراد حیض ہے یا طہر۔ دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ قرء سے مراد حیض ہے، اور یہی حنفی اور حنبلی فقہ کا موقف ہے۔ لہذا جب عورت تیسرا حیض پورا کر کے غسل کر لے تو اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں المغنی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 81 تا 84۔ دوم، شوہر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ طلاق کو ایسی بات سے مشروط کرے جس کا علم صرف بیوی ہی کو ہو، کیونکہ وہ بات چھپ سکتی ہے، عدت ختم ہو سکتی ہے اور رجوع کا موقع ضائع ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ عورت نے طلاق واقع ہونے کی شرط پوری کر دی، طلاق واقع ہو گئی اور شوہر کو علم نہ تھا، پھر اس نے عدت کے دوران بیوی سے ہم بستری کر لی،
تو بعض فقہا کے نزدیک ایسی ہم بستری رجوع کے قائم مقام ہوتی ہے اگرچہ شوہر کو طلاق کے واقع ہونے کا علم نہ ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 17787 میں حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو فلاں کے گھر داخل ہوئی تو تجھے طلاق۔ اب وہ عورت خاوند کی لا علمی میں اسی گھر میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا اگر اس نے عدت کے اندر اپنی بیوی سے صحبت کی ہے تو یہی صحبت اس کے لیے رجوع ہے، اور اگر صحبت نہیں کی تو عورت ایک طلاق کے ساتھ جدا ہو چکی ہے۔ سوم آپ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو نصیحت کرنا جاری رکھیں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اسے خیر کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں اور اس پر صبر سے کام لیں۔ جدائی میں جلد بازی مناسب نہیں، خصوصاً جب کہ آپ کی اس سے اولاد بھی ہو۔ اللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 261464۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔